السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اکثر اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ انگلش تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیسکس اسٹرانگ ہی نہیں ہوتی، ورنہ انگلش اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو آج اسی لیے ہم کلاس 9th کا چیپٹر 1 لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف ہے، عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm۔ عربیہ عرب از دا لینڈ زمین ہے آف unparalleled بے مثال یا پھر انوکھی، چارم کشش دلکشی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی، ٹھیک ہے۔ with its trackless ٹریک نشان لیس بے نشان ڈیزرٹ صحرا آف سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے، سینڈ ریت، ڈیونز ٹیلے، ان دا ڈیزلنگ ریز چمکدار شعاعیں آف دا ٹراپیکل سن، استوائی سورج کی یا پھر ٹراپیکل سورج کی۔ تو اس لائن کا ترجمہ دیکھیں گے، عرب اپنی بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے، جہاں ریت کے ٹیلے والے بے نشان صحرا ٹراپیکل سورج کی چمکدار شعاعوں میں جگمگاتے ہیں۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ اس کا تاروں سے سجا آسمان شعراء اور مسافروں کے لیے تخیل کو بخشتا ہے۔ It was in this land that رسول اللہ was born in مکہ۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضور پاک مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ بحر احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ پیراگراف نمبر 2، The Arab possessed۔ عرب کے لوگ رکھتے تھے a remarkable memory، قابل ذکر یادداشت یا پھر شاندار یادداشت، and were an eloquent people، اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ Their eloquence، ان کی فصاحت و بلاغت، and memory، اور یادداشت، found expression in their poetry، ان کی شاعری میں جھلکتی تھی۔ Every year a fair was held for poetical competition at Okaz۔ ہر سال ایک میلہ اوکاز میں شعری مقابلوں کے لیے منعقد کیا جاتا تھا یا رکھا جاتا تھا۔ It is narrated that حماد said to خلیفہ ولید بن یزید۔ یہ روایت کی جاتی ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you each letter of the alphabet on 100 long poems without taking into account short pieces۔ I can recite to you، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں یا گا سکتا ہوں، for each letter، ہر حرف، of the alphabet، حروف کے، on 100 long poems، 100 لمبی poems نظمیں، without taking، بغیر کیے، into account short pieces، چھوٹے قطعات یا چھوٹے ٹکڑوں کو شمار کیے، and all of that، اور یہ سب تھا کہ was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam، اور یہ سب اشعار اسلام کے اعلان سے پہلے کے شعراء نے تخلیق کیے تھے۔ پھر It is no wonder، یہ حیرانگی کی بات نہیں، that کہ اللہ chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his words۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی یا کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری ہدایت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا تھا اور اپنی کتاب کے تحفظ کے لیے اس کو منتخب کیا تھا، کس کو؟ عربک زبان کو۔ پھر پیراگراف نمبر 3، اوکے، ان دا 5th and 6th centuries، چھٹی، پانچویں اور چھٹی صدی میں mankind stood on the verge of chaos، انسانیت فساد کے یا بربادی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ دیکھیں لکھا گیا، ورج کہتے ہیں کنارے کو، دہانے کو، کوئس کہتے ہیں افراتفری کو، بربادی کو۔ It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling۔
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تہذیب جو 4000 سالوں میں پروان چڑھی تھی ابھی گر جائے گی، ابھی مانند پڑ جائے گی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اسی وقت Allah raised a Rasul among them to lift humanity from ignorance to the light of faith۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔ Then paragraph number 4. When Hazrat Muhammad was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو انہوں نے زیادہ تر اپنا وقت کہاں گزارا تھا؟ سولیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، عبادت میں یا غور و فکر میں۔ ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھانا اور پانی لے کر جایا کرتے تھے، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور ہفتے اور دن گزارتے تھے ان ریممبرنس آف اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو کلوز۔ دا پیریڈ، عرصہ یا ٹائم یا وقت، آف ویٹنگ، انتظار کا، ہیڈ کم ٹو کلوز، ختم ہو چکا تھا۔ ہز یہاں پر ہم استعمال کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کرنے کے لیے۔ ہز، ان کا، ہارٹ واز اوور فلوئنگ، ان کا دل بھرا ہوا تھا، وتھ پروفاؤنڈ، گہری، کمپیشن، ہمدردی، فار ہیومینٹی، انسانیت سے، ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیڈ اے پریسنگ ارج ٹو ایریڈیکیٹ۔ ایریڈیکیٹ کا مطلب ہے ختم کرنا، جڑ سے مٹانا، رونگ بلیفس، غلط عقائد، سوشل ایول، سماجی برائیاں، کریولٹی، ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں کو، ظلم کو اور ناانصافیوں کو مٹانے کے لیے شدید خواہش رکھتے تھے۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا، وین ہی واز ٹو بی بیسٹ وڈ۔ یہاں پر بیسٹ وڈ کا مطلب آئے گا عطا کیا گیا، ود نبوت، وہ لمحہ آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے عطا کیا گیا۔ ون ڈے، ایک دن، وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا، جب وہ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل کیم، آئے، اینڈ کنویڈ ٹو ہم، اور پہنچایا، دا فالوئنگ میسج آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا یا پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، فرام اے کلوتھ، انسان کو بنایا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ ریڈ اینڈ دائے، دائے اولڈ انگلش لینگویج کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یو اور یور لارڈ، تمہارا رب از دا موسٹ بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پڑھ، اور تیرا رب بہت خوبصورت ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، ہو ٹوٹ، جس نے سکھایا، دا پین، یوز آف پین، قلم کا استعمال، جس نے تجھے قلم کا استعمال سکھایا۔ ٹوٹ مین، انسان کو سکھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو کہ وہ جانتا ہی نہ تھا۔ از دیٹ کلیئر؟ اگر آپ کو کوئی ورڈ مشکل لگتا ہے یا آپ کو کسی چیز کا مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں نیکسٹ ڈیٹیل ویڈیو اس پر بناؤں گی اور ایک ایک چیز کو ہم ڈیپلی کلیئر کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم دوڑتے جائیں گے اور آپ لوگوں کو چیزوں کی سمجھ ہی نہ آئے۔ دین ہمارے پاس آئے گی پیراگراف نمبر 6، دا ریولیوشن، دا ڈیوائن میسج which continued for the next 23 years had begun, and the Rasulullah had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind۔ اللہ تعالیٰ کا جو الہامی پیغام تھا جو کہ اگلے 20 سالوں تک جاری رہا، اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، وحدانیت اور انسانوں کی اتحاد کا اعلان ہو گیا تھا۔ ہز آپ مشن مقصد واز ڈسٹروائے، آپ کا مقصد تھا ڈسٹروائے، تباہ کرنا، دا نیکسس آف سپرسٹیشیس۔ اب نیکسس کیا ہوتا ہے؟
نکسش کرتے ہیں تعلق کو، گٹھ جوڑ کو اور سپرسٹیشیس توہمات کے تعلق کو، اگنورینس جہالت کو، اینڈ ڈسبلیف اور غیر عقائد کو، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور زندگی کا ایک اہم کنسیپٹ قائم کرنا تھا، اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور انسانیت کو چلانا تھا، ٹو دا لائٹ آف دا فیتھ ایمان کی روشنی میں، اینڈ ڈیوائن بلیس اور رحمان الہی کی طرف. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ مشن تھا کہ وہ خرافات، بری چیزیں، جاہلیت اور کفر کے تعلق کو ختم کر دیں گے، زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کریں گے اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور الہی خوشی کی طرف رہنمائی دیں گے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 7. Since this belief was threatening their dominance in the society، حتیٰ کہ یہ ان کا عقائد یا پھر عقیدہ سماجی غلبہ کو خطرہ پہنچا رہا تھا. ظاہری سی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت یا کلمہ پڑھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو since this belief was threatening their dominance in the society، حتیٰ کہ یہ ان کا عقیدہ ان کے سماجی غلبہ کو خطرہ پہنچا رہا تھا. اب ظاہری سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو پوجنے سے منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے خدا غیر ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ سارے عقیدے غلط ہیں، یہ سماجی برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. وحدانیت پر آپ نے بات کی تھی، توحید پر بات کی تھی آپ نے، پھر ختم نبوت پر بات کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا تھا. مشرکوں نے، کافروں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. پھر The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah and his followers. مشرق عربوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اب انہوں نے دباؤ ڈالنا تھا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت پختہ تھا. They wanted them to renounce their cause and take to idol worship. وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں. اب کافر چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو توحید یا کلمے کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں اور بت پرستی کو قبول کر لیں جیسا کہ ہم اور ہمارے اگلوں نے کیا تھا. لیکن on one occasion they sent a delegation to the Rasulullah's kind and caring uncle حضرت ابو طالب. ایک دن انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور محبت کرنے والے چچا ابو طالب کو پیغام بھیجا. They told him either to restrain the Rasulullah from preaching Allah's message or to face their enmity. انہوں نے کہا ابو طالب سے کہو کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کی تبلیغ سے روک دے، ورنہ finding himself in a dilemma، ورنہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا. He sent for his nephew and explained to him the situation، کہ وہ اپنے بھتیجے کے پاس جائیں اور ان کو ساری بات سمجھائیں. The Rasulullah responded with these memorable words، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ سے جواب دیا کہ My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand، اگر وہ سورج لا کے رکھ دے میرے سیدھے ہاتھ پہ، and the moon in my left، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ، even پھر بھی then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان سے دستبردار نہیں ہوں گا. I shall set up the true faith upon the earth اور perish in the attempt، میں اس زمین پر سچائی کا دین قائم کروں گا یا اس کی کوشش میں جان دے دوں گا. پیراگراف نمبر 8. The رسول Allah's uncle، رسول اللہ کے چچا was so much impressed، بہت زیادہ متاثر ہوئے his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے اس جواب سے، اس پرعزم جواب سے. That he replied، کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے go the way، جاؤ اس راستے پر چلو. None will dare to touch thee،
اب یہاں پر تھی اولڈ انگلش کا ورڈ ہے، ماڈرن یا نیو انگلش میں ہم اس کو کہیں گے یو. نو ون ول ڈیئر ٹو ٹچ یو. کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ تمہیں ہاتھ لگائے. آئی شل نیور فورسیک دی. اوکے، میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. دین And the Rasulullah did go the way Allah had chosen for him. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا. Imbued سرشار with divine رہنمائی guidance, divine روحانی guidance رہنمائی and firm resolve, the Rasulullah encountered all the challenges with grace and dignity. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا. الہامی رہنمائی اور پختہ عزم سے مملو حضرت رسول اللہ نے تمام چیلنجز کو وقار اور عزم کے ساتھ جھیلا. ان نو ٹائم، بس کچھ ہی عرصے میں، ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل، انہوں نے پہنچا دیا انسانیت کو روحانی لیول ان بوتھ اسپرچول، دونوں روحانی اینڈ ورلڈلی ڈومینز، دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند ترین سطح پر. اوکے. He was also a driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. وہ عرب فتوحات کے پیچھے ایک طاقتور قوت بھی تھے جنہوں نے انسانیت کی تاریخ پر ایک ابدی اثر چھوڑا. No wonder، کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی حیرانگی نہیں. He is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ انہیں تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انداز شخصیت کے طور پر عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا. In the words of Michael H. Hart, a great historian، مائیکل ایچ ہارٹ کے الفاظ میں ایک عظیم ترین انسان، the 100 a ranking of the most influential persons in the history. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اسلام کے عقیدہ اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے. responsible for both theology of Islam، اسلام کے اصولوں and its main ethical and moral principles. In addition، اس کے ساتھ ساتھ he played the key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے مذہب کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا اور مذہبی رسوم عبادات کے قیام میں بھی پیش رہے مطلب آگے رہے، بڑھ چڑھ کر آگے. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز اے ڈرائیونگ فورس، ایک طاقتور قوت کی طرح، بیہائنڈ، پیچھے، دا عرب کنکویسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے، ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمز کے طور پر، وہ یقینی طور پر تمام اوقات میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے سیاسی رہنما کے طور پر شمار کیے جا سکتے ہیں. The Arab conquest of the 7th century had continued to play an important role in human history down to the present days. 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah's deep faith in Allah, to his love for humanity, and to the nobility of his character. ایسی مکمل تبدیلی انسان و معاشرت میں حضرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، انسانیت سے محبت اور ان کے عظیم کردار کی بدولت ممکن ہوئی ہے. Indeed، بے شک، his life is a perfect model to follow. ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے. حضرت قتادہ reported، حضرت I said to حضرت عائشہ، Indeed، his life is a perfect model to follow. بے شک ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے جس کی پیروی کی جائے.
حضرت قاتدہ حضرت قاتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں I said to the حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں O mother of the believers, O mother of the believers, tell me about the character of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اخلاق اور قرآن مجید کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, Have you not read the Quran? کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ I said, Of course. میں نے کہا جی بالکل میں نے پڑھا ہے. حضرت عائشہ نے کہا His morals and characters are embodiment of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کی مکمل عکاسی ہیں. The final words about the savior of mankind in the Holy Quran is قرآن مجید میں انسانیت کے رہنمائی کے حوالے سے آخری بات یا آخری کلمہ یہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیر. او نبی surely یقینی طور پر we have sent you as a witness ہم نے آپ کو بھیجا گواہ کے طور پر of a bearer of good news خوشخبری دینے والے and warner اور ڈرانے والے and as the one inviting to Allah by his permission اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والے and as a light giving torch اور روشنی دینے والے مشال یا پھر مشال بنا کر بھیجے گئے. تو یہ تھی ہمارے ٹوٹل 10 پیراگراف چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مینکائنڈ کے. ہم نے ایک چیز ایک لائن ایک میننگ دیکھا اور انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو بنے گی اس کے کوشچن آنسر پر اور ورڈز میننگ پر, اور جو اس کی تھرڈ ویڈیو ہوگی وہ اس کے گرامر کے پورشن پر ہوگی. اسی طرح ہر چیپٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا, اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.